الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہدیہ سلام بحضور خیر مسلمان بھائیوں اور میرے محترم پیر بھائیوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں آپ سے چند گزارشات کرنے کے لیے میں نے اللہ کے کلام قرآن حکیم کے چند الفاظ کا سہارا لیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کو ضابطۂ حیات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، یہ دنیا ہم سب کے لیے دوران سفر چند لمحے قیام کرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں قیام ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی مسافر دوران سفر تھوڑی دیر کے لیے اپنی سواری سے اترے اور کسی جگہ پر بیٹھ کر، چھاؤں میں بیٹھ کر کچھ لمحے آرام کر لے اور پھر سواری پر سوار ہو کر چلا جائے۔ دنیا میں ہمارا قیام بس یہی ہے۔ اس دوران سفر جو آپ اور میں اس وقت سفر گزار رہے ہیں اس دنیا میں اپنا، دنیا کا پورا قیام ہی سفر ہے۔ آج جن چیزوں کی ملکیت ہمارے پاس ہے، کچھ سال پہلے ان کی ملکیت ہمارے پاس نہیں تھی، ہمارے آباء و اجداد کے پاس تھی۔ کسی کو وراثت میں اگر کوئی قلعہ ملا، کوئی کنال ملی، کوئی مربع ملا، یا کوئی گھر ملا، یا کوئی گاڑی ملی، یا کوئی کارخانہ ملا، تو یہ کچھ سال پہلے ہمارے بزرگوں کی ملکیت تھی۔ آج اس کا انتقال ہمارے نام ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اس عرصے کا ہمیں علم بھی نہیں کتنا ہے۔ یہی سب کچھ ہماری ملکیت میں بھی نہیں ہوگا، ہمارے بعد کسی اور کی ملکیت میں ہوگا۔ پھر ہمارے بعد جس کی ملکیت میں جائے گا، اس کی ملکیت میں بھی سدا نہیں رہنا، پھر کسی اور، پھر کسی اور، پھر کسی اور۔ ایک خطہ زمین جس کے لیے دو فریق آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، بظاہر ہے لڑائی تبھی پڑتی ہے جب ایک دوسرے کا حق کھائے۔ اگر حق نہ کھایا جائے تو لڑائی پڑنے کا موقع بہت کم ہو جاتا ہے۔ ایک فریق دوسرے کا حق کھاتا ہے یا ضد پر آتا ہے، انا میں آتا ہے، تو لڑائی پڑتی ہے، چاہے وہ زمین کی ہو، چاہے وہ زن کی ہو، چاہے وہ زر کی ہو، جس چیز کی بھی ہو۔ تو جب ایک دو فریق یا چند فریق زمین کے کسی
حصے یا ٹکڑے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، تھانوں میں پیشیاں بھگت رہے ہوتے ہیں، عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے ہوتے ہیں، اور اپنا مال صرف کر رہے ہوتے ہیں اس خطے کی ملکیت کے لیے، تو وہ زمین کا ٹکڑا ان لوگوں کو دیکھ کر ہنستا ہے اور کہتا ہے نہ میں تیری ہوں نہ میں تیری ہوں، میں تو کسی کی بھی نہیں ہوں، میں تو اس خالق کی ہوں جس نے مجھے خلق کیا ہے، اس کے حکم سے میں کبھی کسی کی ملکیت میں چند دن چند ماہ یا چند سال کے لیے، کبھی کسی کی ملکیت میں کبھی کسی کی ملکیت میں، وہ زمین ہستی ہے، اور جناب پھر وہی اس کے دعوے کے لیے لڑنے والے ایک دن اسی کے نیچے دفن ہوتے ہیں، نہ کسی شے کے مالک رہتے ہیں، نہ آکڑ نہ پھاکڑ رہتی ہے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا حضور سید محمد نواز شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سامنے ایک سفیدے کا درخت ہے اندر پاک حویلی کے اندر، اس کے نیچے ہم کھڑے تھے، زمین کا جھگڑا تھا، دو فریق لڑے جا رہے تھے، ایک فریق ایک بوڑھی سی عورت تھی اور دوسرے فریق اس کے پتہ نہیں بھتیجے تھے یا بھانجے تھے یا کون ہے مجھے یاد نہیں، میں بھی وہاں موجود تھا۔ حضور تشریف فرما نہیں تھے کرسی پر، آپ کھڑے تھے اور وہ لوگ بھی ساتھ کھڑے تھے، آپ نے تھوڑی دیر ان کے تو میں سنی، جھگڑے کو خاص ختم ہونے والی نہ آئی، کوئی صلح صفائی کا طریقہ نہیں بن رہا تھا۔ حضور نے اس بوڑھی عورت سے فرمایا، دو لفظ میٹھے فرمائے، آپ نے فرمایا مائی اے زمین چھڈ چا، جنت میرے کو باغ لالا میں۔ اب ماننے والوں کے لیے جو کیا لفظ تھے، وہ عورت بوڑھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور کے قدموں پر گر گئی اور اس نے کہا حضور چھڈی چھڈی چھڈی، اور اس نے اوپر سے یہ بھی کہا کہ جنت کا باغ نہ دے، جنت تو ہومی، یہ اس کے لفظ تھے کہ جنت کا باغ بھی باویں نہ دے، تو ہومی جنت جی میرے نام۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ تو کسی کا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں آئے گائے۔ تو اس سفر کے دوران ہم گزر رہے ہیں، اور دوران سفر جو اس وقت ہم زندگی کا گزار رہے ہیں، یہ سفر کی گھڑیاں لمحات، ہر جانے والا دن، ہر جانے والا سال، ہر جانے والا مہینہ، ہر جانے والا گھنٹہ، ہر جانے والا لمحہ آپ کو اور مجھے قبر کے قریب کر رہا ہے، حشر کے میدان کے قریب کر رہا ہے۔ اس دوران سفر جو ہم جاری ہے حشر کے میدان کی طرف، قبر کی طرف جو ہمارا یہ سفر جاری اور ساری ہے، بغیر رکے دن اور رات کی صورت میں، یہ آپ کا اور میرا سفر ہے جو ہم طے کر رہے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ اب اس دوران سفر اگر اچھا رفاقت والا مل جائے، جو دوران سفر ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلے، تو یہ سفر خیر و عافیت سے گزر جائے گا۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ وہ جو پل صراط جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، جو پل تلوار سے تیز اور باریک سے بھی زیادہ ہے، بال سے بھی زیادہ باریک ہے، اس پر پاؤں رکھنا کوئی آسان ہے؟
یہ سرکسوں تھیٹروں میں ہم دیکھتے ہیں جی وہ فنکار رسے پر چل رہے ہوتے ہیں نا رسے پر، اور رسہ تو پھر بھی اتنا سا ہوتا ہے، اور وہ ٹیکنیک سے چلتے ہیں، وہ جوتا نہیں پہنتے، اگر جوتا پہن کر رسے پر چلیں تو نہیں چل سکتے، وہ جوتا اتار کر جرابوں یا موزوں کے ساتھ رسے پر چلتے ہیں، اس رسے پر اپنے پاؤں کی گرفت انگوٹھے اور انگلی سے بناتے ہیں، جی انگوٹھے اور انگلی سے گرفت بنا کر نا اتنا بیلنس اس پر رکھتے ہیں رسے پر اور نہیں گرتے۔ اگر کسی فنکار کو آپ کو کہو نا کہ بوٹ کے ساتھ چلے تو بوٹ کے ساتھ نہیں وہ چل سکے گا، گر جائے گا۔ تو وہ ایک رسے پر بھی چلنا بڑا معنی رکھتا ہے۔ تو ایسی شاہراہ یا ایسی پل جس کے نیچے دوزخ کا گڑھا ہو اور اس پل کی چوڑائی ایک بال ہو، ایک بال، اور اس کی تیزی ایک تلوار کی طرح تیز دھار آلہ ہو، اس پر تو بندہ پاؤں بعد میں رکھے گا تو زخمی ہو جائے گا یا نیچے جا پڑے گا۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ پل صراط سے گزرنا، تو پل صراط کون سی؟ یہ پل صراط یہی ہے جس پر اس وقت آپ اور میں سفر کر رہے ہیں، یہ دن اور رات جس پر آپ اور میں اس وقت چل رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، آدھی رات ہوتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے، دن گزرتا ہے، مہینہ گزرتا ہے، سال گزرتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے اور ایک باب بند ہو جاتا ہے اور گھر قبر کا آ جاتا ہے۔ یہ جو ہم سفر کر رہے ہیں آپ اور میں دن رات، یہ پل صراط پر ہمارا سفر جاری اور ساری ہے۔ کیا پتہ کس لمحے کبھی کوئی ادھر سے شیطان بہکا رہا ہے، ادھر سے شیطان بہکا رہا ہے، ادھر سے نفس جفا ڈال رہا ہے، ادھر سے نفس بہکا رہا ہے، کسی کو اولاد بہکا رہی ہے تو کسی کو عورت بہلا رہی ہے، تو کسی کو مال بہلا رہا ہے، تو کسی کو عزت اور مرتبہ بہلا رہا ہے، ان سب کا لالچ ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ ہم اس پل صراط پر رواں اور دواں ہیں، جو باریک ہے بال سے زیادہ اور سخت ہے، تیز ہے تلوار سے بھی زیادہ دن رات۔ کیا لمحہ کس وقت ہم تیرا اور میرا ایمان ڈگمگائے اور کسی کے بھی جال میں پھنس جائے اور ہم جب گریں گے تو نیزے دوزخ ہے۔ لیکن اس پل صراط پر جو دنیا کی زندگی میں ہم گزار رہے ہیں، اس پر اگر ہمارا رفیق، ہمارے ساتھ سفر کرنے والا کوئی ایسا ماہر ہو جو جانتا ہو کہ اس پل صراط سے کیسے گزرنا، جو اس کی باریکی سے بھی واقف ہو اور اس کی دھات دار آلے کی تیزی سے بھی واقف ہو اور ہمارا ہاتھ تھام لے اور کہے آؤ، جس طرح میں اس پل صراط سے گزر رہا ہوں، یعنی زندگی کے ایام لے کے جا رہا ہوں، آؤ میرا ہاتھ تھامو، میں بھی تمہیں پل سے پار لے جاؤں گا۔ اور پل سے پار کیا ہے؟ پل سے پار رب کا قرب ہے، پل سے پار رب کے انعامات ہیں، پل سے پار رب کے جلوے ہیں، اور یہ وہی انعام یافتہ لوگ ہیں جن کا قرآن نے واضح کر دیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار قسم کے لوگ ہیں جن پر میں نے اپنے قرب کے دروازے کھول دیے ہیں، اب قرب کے دروازے کھول کر ان پر اپنے انعامات کی بارش کر دی ہے۔ اب اس پل صراط سے جو دنیا کا یہ سفر ہے، جس میں کبھی شیطان اولاد کی روپ میں حملہ کرے گا، تو کبھی شیطان عورت کے روپ میں حملہ کرے گا، تو کبھی شیطان مال کے روپ میں حملہ کرے گا، تو کبھی شیطان عہدے کی روپ میں، لالچ کی روپ میں، آرزوؤں کی روپ میں، تمناؤں کی روپ میں، خواہشوں کی روپ میں، یہ شیطان تم پر حملہ کرتا رہے گا دن رات، صبح دوپہر شام۔ اب اگر اس حملے سے بچنا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَحَاسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور دیکھو تو صحیح میں نے تمہارے لیے کیا خوبصورت دوران سفر رفیق بنا دیے ہیں۔ یہ رفیق ہیں میرے نبی، یہ رفیق ہیں میرے راستے میں صداقت پر پوری زندگی چلنے والے، یہ رفیق ہیں جنہوں نے میرے لیے اپنی جان بھی قربان کر دے شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ یہ رفیق وہ نیک اور عظیم لوگ ہیں جنہوں نے دن رات
لوگوں کی بھلائی کے لیے واضح و نصیحت کرتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے اللہ کی طرف، اور صالحین اولیاء کے منصب پر فائز ہوئے۔ رب فرماتا ہے وَحَاسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، آؤ دیکھو تو صحیح کیا پیارے رفیق ہیں، ان کی رفاقت اختیار کر جاؤ، پل صراط سے ایسے گزر جاؤ گے کہ پلک جھپکتے میں پتہ ہی نہیں چلے گا، اور دوسری طرف رب کا قرب تمہارا انتظار کر رہا ہے، رب کی رحمتیں تمہاری انتظار کر رہی ہیں۔ تو میرے دوستو، اس دنیا کی پل صراط سے گزرنے کے لیے اپنا رفیق بنا لو، دوست نہیں، دوست سے بڑھ کر رفیق بنا لو۔ دوست کہتے ہیں یار ہوتا ہے، ملا ہے، ملے تو بڑا جناب، گلے ملا، سلام کیا، اکٹھا چائے پی، کھانا کھایا، جوس پیا، سیر سپاٹے کی، الگ ہو گئے، وہ دوست ہے خالی۔ اس کو دوست سے بڑھ کر رفیق بنا لو، رفیق کے ہم سفر، خلوت میں بھی تیرا رفیق، جلوت میں بھی تیرا رفیق، تو تنہا ہے تب بھی وہ تیرے ساتھ ہو، رات کی تاریکیوں میں اکیلا کمرے میں ہو لیکن تیرا ایمان کہہ رہا ہو یہ اللہ کے بنائے ہوئے رفیق میرے ساتھ ہیں۔ تو تنہا ہے، کسی بشر کی آنکھ تجھے نہیں دیکھ رہی، لیکن تیرا یہ یقین محکم ہو کہ کسی بشر کی آنکھ تو نہیں دیکھ رہی، لیکن حاسون اولئک رفیقہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ تیرا کوئی عمل چھپ کے لوگوں سے تو کر رہا ہے، جہاں کوئی تجھے نہیں دیکھنے والا، لیکن تیرا یہ یقین کامل ہو کہ یہ رفیق تو دیکھ رہے ہیں، جلوت میں بھی لوگوں میں بھی ہو تو وہ تیرا رفیق ہو، خلوت میں بھی تیرا رفیق ہو، تیری تنہائیاں بھی پاک ہو جائیں گی، تیری لوگوں کے اندر رہنا اور اٹھنا بیٹھنا بھی پاک ہو جائے گا۔ لوگوں کے اندر تو ہم سب ہی پاک رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹوپی بھی رکھ لیتے ہیں، مصلے پر بھی چڑھ جاتے ہیں، تسبیح بھی پکڑ لیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بھی ممبروں اور وعظوں پر بیٹھ کر کر لیتے ہیں، اور تقریریں بھی سنا لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں، نعتیں بھی پڑھ لیتے ہیں اور تلاوتیں بھی کر لیتے ہیں، یہ تو جلوت ہے۔ جب تیری تنہائیاں پاک ہو جائے نا، جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو، جہاں دیکھنے والے لوگ نہ ہو، دیکھنے والا خالق ہو، اور اس خالق کے بعد حاسون اولئک رفیقہ والی جماعت ہو، جب تیری تنہائیاں پاک ہو جائیں گی، جب تو بیت الخلاء میں ہو، جب تو تنہا کمرے میں ہو، جب تیرے دل کے خیالات کوئی دوسرا نہیں بھانپ سکتا لیکن ان سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، جب تیرے دل کے خیالات بھی پاک ہو جائیں گے، تیری تنہائیاں بھی پاک ہو جائیں گی، تو اس وقت تو سمجھ لینا کہ میں نے اپنا رفیق ان پاکوں کو بنا لیا ہے، کیونکہ آج میری تنہائیاں بھی پاک ہو گئی ہیں۔ اگر ہم کو دیکھنا چاہیں کہ ہم کتنے نیک ہیں، نمازیں معیار نہیں نیکی کا، ایک راستہ ہے، روزے معیار نہیں نیکی کا، ایک راستہ ہے نیکی کی طرف جانے کا، زکوٰۃ ادا کرنی اور حج ادا کرنا معیار اور انتہا نہیں نیکی کی، ایک راستہ ہے نیکی کی طرف کا، نیکی کی منزل ہے۔ جب تیری تنہائیاں پاک ہو جائیں گی تو سمجھ لے تیری نماز بھی کامل ہو گئی، روزہ بھی پاک ہو گیا، زکوٰۃ بھی کامل، حج بھی کامل۔ تو میرے محترم پیر بھائیوں، مسلمان بھائیوں، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر مصلے پر چڑھ، جہاں رب کے علاوہ اور ان صالح، صدیق، شہید اور انبیاء کی جماعت کے علاوہ تجھے دیکھنے والا کوئی نہ ہو، اس وقت اپنی آنکھوں سے آنسو نکال، اس وقت ہاتھ میں تسبیح پڑھ، اس وقت قرآن کی تلاوت کر، تو وہ ہے وہ مقام جو تیری تنہائیاں پاک ہوں گی۔ جب تیری تنہائیاں پاک ہوں گی تو سمجھ لے رفیق تیرے ساتھ ہے، پل صراط سے پاک لے جائے گا۔ تو میرے محترم پیر بھائیوں، اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے روپ میں، حضور سید محمد نواز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے روپ میں، اور پھر آپ کے جانشین سید محمد شیراز شاہ کے روپ میں اللہ نے ہمیں رفیق دیا ہے، سفر کرنے کے لیے ہمیں ساتھی دیا ہے۔ کون سا سفر جو ہم دن رات کر رہے ہیں؟
اور جن کی منزل قبر ہے، حشر کا دن ہے، اس کی رفاقت میں چل، جیسا پیر نے کیا تو بھی کرتا چل۔ اب رفاقت تو یہی ہے نا کہ جیسے آپ کے ساتھ رفیق ساتھی کر رہا ہے، جہاں سے اس نے پانی پیا تو بھی پی لے، جہاں سے اس نے روٹی کھائی تو بھی کھا لے، جہاں وہ نے آرام کیا تو بھی کر لے، جہاں وہ چلا تو بھی چل، جہاں وہ بیٹھا تو بھی بیٹھ، جس سے ناراض ہوا تو بھی ناراض ہو، جس سے وہ خوش تو بھی خوش، جو اس کی پسند تیری بھی پسند۔ یہ تو ہاتھ پکڑنا ہوا نا، یہی ہاتھ پکڑنا ہے۔ تو جب اس طرح ہاتھ پکڑا ہوا ہوگا تو پل، یہی پل صراط ہے جو حشر کے دن ہوگی۔ اس پل صراط سے گزر جائے گا تو اس پل صراط سے بھی گزر جائے گا۔ تو اور میرے بھائیوں، اپنے مرشد کی رفاقت اختیار کرو، ظاہراً بھی اختیار کرو، باطن میں بھی اختیار کرو۔ لوگوں کے اندر بھی اپنے مرشد کے طریقے پر چلو، اور تنہائی میں بھی جہاں کوئی کسی بندے بشر کی آنکھ تجھے نہیں دیکھ رہی، وہاں بھی اپنے مرشد کے بتائے ہوئے طریقے پر چل، تو تجھے باطنی پاکیزگی مل جائے گی۔ قد افلح من تزکا کے مقام پر پہنچ جائے گا، جس کے بارے میں خالق نے فرمایا کہ کامیاب ٹھہرا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ انہی کی رفاقت سے ہم پاک ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں نسخہ بتا دیا۔ اور یہ دربار عالیہ، اس سے ہمیں کچھ سیکھ کر جانے کا موقع ملتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ علم کے راستے پر چلا، جب وہ گھر سے نکلا علم حاصل کرنے کے لیے، علم کا متلاشی، تو رحمت کے فرشتے اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے، اور اس کے قدم پر، ایک ایک قدم پر ہزاروں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہزاروں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور علم کی تمنا اور علم حاصل کرنے کے لیے صرف یہی ضروری نہیں کہ آپ کسی سکول یا یونیورسٹی یا مدرسے یا کالج میں پڑھ رہے ہوں، وہاں آپ کا داخلہ ہوا ہو کسی مدرسے کے اندر، جناب کسی شیخ الحدیث سے آپ علم حاصل کر رہے ہو، کسی شیخ القرآن سے آپ تفسیر کا علم حاصل کر رہے ہو۔ صرف علم کا وہی جگہ نہیں ہے حاصل کرنے کی۔ آپ جب گھر سے نکلو میرے پیر بھائیوں، یہ تمنا، یہ دل میں ارادہ کر لو، پیر کے در پہ جا رہے ہیں، واز سنیں گے، تقریر سنیں گے، کوئی اچھی بات پلے پڑے گی، آپ طالب علم بن گئے۔ آپ جس وقت گھر سے نکلے ہو اس وقت سے لے کر یہاں آنا اور پھر واپس جانا، ایک ایک قدم رکھتے جا رہے ہو، رب کے رحمت کے فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے جا رہے ہیں، اور آپ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، گناہ معاف ہوتے رہے۔ شرط پیر کے در پہ آنے کا مقصد کچھ سیکھنا ہو، اللہ کے قرب تک جانا ہو، مل کر یہ سفر طے کرنا ہو جو زندگی کا ہے، تو یہاں آنا اور جانا، تیرے تو 8 دن کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس نیت سے آ جا تو صحیح دربار پر، تو جہاں ہم کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو میں نے جو چند گزارشات آپ کے سامنے کی، میں نے کیا کی، مجھ جیسا بے علم آدمی کیا کسی کو کچھ سکھا سکتا ہے؟ یہ نسبت ہے، جس کے دربار پر حاضر ہیں اس کی نسبت ہے، اس نے مجھ سے بلوا لیا اور آپ سے سنوا لیا۔ اب کام یہ ہے، اس نے بلوایا مجھ سے، سنایا آپ کو، بولنے والا بھی خود ہے، سننے والا بھی خود ہے۔ ہمارا کام اتنا ہے کہ بولا ہے تو اس پر عمل کر جاؤں، آپ نے سنا ہے تو اس پر عمل کر جاؤں۔ بلایا بھی اسی نے ہے، سنایا بھی اسی نے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل کر جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب والا، یہ سفر کا مہینہ، آج غالباً 14 ہے، یا 14 ہے آج۔ اس مہینے کے بارے میں نے باہر عرض کیا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اور دوبارہ عرض کرنا پڑتا ہے جتنی ہماری یادداشتیں ہیں۔ کوئی بیماری ہو گئی ہے ہمیں، مجھ سمیت، وہ بیماری یہ ہو گئی ہے کہ اچھی بات پلے نہیں پڑتی، پلے پڑ جائے تو زیادہ دیر یاد نہیں رہتی، ورنہ موبائل پہ سکرین پہ دیکھی ہر چیز یاد رہتی ہے، رٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اب تو حالت یہ ہے بھائی، صبح ہوتی ہے تو موبائل پہ نظر ہو،
سکرین پہ رات ہوتی ہے تو موبائل کے سکرین پہ نظر، پہلے کو قرآن پہ پڑھتی تھی، کوئی درود پہ پڑھتی تھی، اب تو اللہ ماشاءاللہ، اللہ خیر کرے۔ اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ کسی کے گھر روٹی پوری نہیں ہو رہی، گاڑیوں میں تیل ڈلوانے کے پیسے نہیں، گھر میں بجلی کا بل بھرنے کے پیسے نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ قرآن سے تعلق نہیں رہا ہمارا، صاحب قرآن کی محبت نہیں رہی، پیر سے وہ کام نہیں لے رہا ہے جس کے لیے پیر بیٹھا ہے، کہ یہ تو سفر پہ لے جانے کے لیے، تجھے اپنے ساتھ رب کے پاس پہنچانے کے لیے۔ تو یہ حالت اس وقت تک ہماری رہے گی جب تک موبائل کی سکرینوں پر نظریں رہیں گی۔ ادھر سے ہٹ کر قرآن پر نظریں لے آؤ، مہنگائی بھی مک جائے گی، عمر فاروق جیسے حکمران بھی آ کر بیٹھ جائیں، بے روزگاریاں بھی مک جائیں گی، بیماریاں بھی مک جائیں گی۔ علاج تو ہمارے پاس ہے، گھٹی میں پڑا، پھر بھی علاج نہ کریں۔ اللہ ہمیں سب کو علاج کی توفیق دے۔ سفر کا مہینہ، اس کے بارے میں جناب کئی جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں، کہتے جی کوئی یہ منحوس مہینہ۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے دن بنائے، مہینے بنائے، سال بنائے۔ دن بھی مخلوق ہے، مہینہ بھی مخلوق ہے، سال بھی مخلوق ہے، زمانہ بھی مخلوق ہے۔ ہر چیز رب خالق، باقی ہر چیز مخلوق۔ رب کی ذات پاک کے علاوہ کہ وہ خالق ایک ہے، اس کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، انبیاء، رسولوں، ولیوں، کتبوں، ابدالوں سمیت ہر چیز مخلوق ہے۔ رب نے ہر چیز بنائی، دن بھی مخلوق، رات بھی مخلوق، زمانہ بھی مخلوق، مہینے بھی مخلوق۔ رب نے مہینے بنائے، دن بنائے، اس نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت ضرور دی ہے۔ جیسے یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن باقی دنوں کا سردار ہے، قیامت بھی کل اسی دن آئے گی۔ اس دن درود پڑھنے کا زیادہ ثواب، نیک عمل کرنے کا زیادہ ثواب۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی دن ہوئی، آپ کی توبہ اسی دن ہوئی۔ اللہ نے جمعے کے دن کو باقی دنوں پر فضیلت ضرور دی، لیکن یہ نہیں کہیں فرمایا کہ جمعہ تو افضل ہے لیکن جمعرات منحوس ہے، یا بدھ منحوس ہے، یا منگل منحوس ہے، یا سوموار منحوس ہے، یا اتوار منحوس ہے، یا ہفتہ منحوس ہے۔ منحوس کوئی بھی نہیں، لیکن جمعہ افضل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے راتیں بنائیں، تمام راتیں اور دن دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دن نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، دن ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، رات ہوتی ہے۔ دیکھنے میں راتیں بھی ایک جیسی، دن بھی ایک جیسے، مہینے بھی ایک جیسے، لیکن دنوں میں سے بعض دنوں کو فضیلت دے دی، بعض راتوں میں سے راتوں کو بھی فضیلت دے دی۔ جو رمضان میں رات آتی ہے، جس کو آپ لیلۃ القدر، قدر والی رات کہتے ہو، اس کو باقی سارے سال کی راتوں پر فضیلت دے دی کہ اس میں جو عمل کرو گے وہ باقی راتوں میں کیے ہوئے تمام عملوں سے افضل اور اعلیٰ ہوگا، اور اس میں جو عبادت کر لے گا اس نے ایسے کیا جیسے کہ 70,000 ماہ عبادت کر لی۔ اسی طرح ہے نا، افضل ضرور اس رات کو کیا، لیکن یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اب یہ رات افضل ہے باقی منحوس ہیں۔ جس طرح رب نے کوئی دن منحوس نہیں کیا، اسی طرح اللہ نے کوئی رات بھی منحوس نہیں کی۔ میری باتیں جو بھی آپ میں سن رہا ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، عورتوں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، گزارش کروں گا کہ ان باتوں کو پھر پلے باندھ کر جانا، اور یہ دل سے اور دماغ سے نکال دو کہ منحوس کچھ ہوتا ہے۔ نہیں تو نہ سنو میری بات، اٹھ کے چلے جاؤ۔ اگر سننا ہے تو دل سے سنو اور پھر مان جاؤ کہ یہ صحیح بات۔ کوئی دن منحوس اس نے نہیں کہا، کوئی رات اس نے منحوس نہیں کی۔ اسی طرح سے اس نے یہ مہینے بنائے، گنتی کے 12 مہینے اللہ نے بنائے، اور یہ صرف اب سے نہیں، آپ کے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعلان اور مکے اور مدینے میں آپ کی اوقات گزارنے سے پہلے بھی 12 مہینے چلے آ رہے ہیں دنیا کی تاریخ میں، بہت ہزاروں سال پہلے سے۔
اس نے مہینے بنائے ضرور، لیکن مہینوں میں سے کسی مہینے کو دوسرے مہینے پر افضل ضرور ٹھہرایا۔ 4 مہینے اللہ نے فرمائے کہ جناب والا یہ عزت والے، ذی-القعد، ذی الحج اور محرم، ان تیسرے مہینے اور چوتھا رجب، ذی-القعد، ذی الحج اور محرم اور رجب، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں سے یہ 4 عزت والے مہینے ہیں۔ ان عزت والے مہینوں میں بھی نہ جھگڑو، نہ لڑائی کرو، نہ فساد کرو۔ یہاں تک کہ مکہ کے جو مشرک جاہل لوگ گواہ تھے، جن کو ابو جہل، ابو لہب کہتے ہیں، کافر، وہ بھی ان 4 مہینوں میں لڑائیاں نہیں کرتے تھے، امن سے بیٹھ جاتے تھے کہ بھئی اللہ نے یہ حرمت والے مہینے بنا دیے۔ اور انہی حرمت والے مہینوں کو تیرے اور میرے نبی نے بھی جاری رکھا، اور مزید آگے اپنے دور میں بھی فرمایا ہاں یہی 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذی-القعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ اب وہ حرمت والے مہینوں کا تو ہمیں سر پہ سے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا بھی کون سے حرمت والے مہینے ہیں۔ کوئی ایک مہینے سفر کو ہم کہتے ہیں جی منحوس مہینہ، وہ ہمیں پورے سال یاد رہتا ہے۔ وہ حرمت والے مہینے یاد کوئی نہیں رہتے کہ اس میں لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، فساد نہیں کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ اور پھر ان تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک، کتنی نورانی اور بشارتیں لے کر آنے والا شانوں والا مہینہ، اس کی شان ہمیں یاد نہیں رہتی، جس میں کیے ہوئے عمل پتہ نہیں کس مقام تک بندے کو لے جاتے ہیں، اور جناب والا اس میں کیے ہوئے نوافل بھی فرائض کا مقام رکھتے ہیں، اور فرائض 70 گنا ثواب تک بندے کو پہنچا دیتے ہیں۔ وہ اس میں پیچھے بھی ہم نہیں جاتے۔ منحوس کا مہینہ سفر ہمیں نظر آتا ہے۔ بھائی اللہ کے رسول نے 4 حرمت والے مہینے فرمائے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مہینہ حضور نے منحوس نہیں کہا، اور نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی دنوں میں دن منحوس، نہ کوئی راتوں میں رات منحوس، نہ کوئی گھنٹوں میں گھنٹہ منحوس، نہ کوئی مہینوں میں مہینہ منحوس، نہ کوئی سالوں میں سال منحوس۔ یہ منحوست تیرے اور میرے اندر ہوتی ہے، جس کو کفر اور شیطان کی منحوست کہتے ہیں، جس کو تو جہاں نکال لے۔ تو یہ سفر کا مہینہ ہے، کوئی منحوس نہیں ہے، اس میں کچھ کرنے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کوئی شادی کرتا ہے کرے، کوئی نکاح کرتا ہے کرے۔ جیسی شادیاں ہمارے ڈھول ڈھمکوں والی ہوتی ہیں، ویسے تو کسی بھی مہینے میں مناسب نہیں ہے شریعت کے روح سے۔ تو ایک جناب سفر میں کس طرح، وہ تو ہر مہینے میں مناسب نہیں ہے، جہاں عورتوں اور مردوں کو جناب مکس گیدرنگ ہو رہی ہو، اور میوزک چل رہے ہو، اور ناچ گانے اور ڈانس ہو رہے ہو۔ ہاں اتنی گنجائش نکالی جا سکتی ہے کہ ہر علاقے کی تہذیبی روایات کے مطابق مرد مردوں میں بیٹھ کر خوشی منائیں، اور ایک حد تک خوشی منائیں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، عورتیں عورتوں میں بیٹھ کر ایک خوشی منائیں، چاہے وہ شادی کی خوشی ہو یا اور کسی بچے کی پیدائش کی خوشی ہو، لیکن مل کر اکٹھی مخلوط ناچ گانے اور جناب شراب نوشیاں، یہ تو اسلام تو بالکل ہی کوئی میں کیا چھوڑ کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ میں نے ایک جگہ سنا ایک بندہ کہ اس مہینے میں جی کوئی شادی کر لیں تو شادی توڑ نہیں پڑتی، شادی ہو بھی جائے تو اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہو بھی جائے تو منحوس ہوتی ہے۔ ایسی جہالت کی باتیں بھائی، جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ منگل کے دن جی حجامت نہیں کروانی، یہ بھی ہے جناب، ایک دیہاتوں میں چلتا ہے نا جی، وہ پتہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ ہندو جو ہے نا، ہندو وہ منگل کو حجامت نہیں کرواتے۔ آج بھی آپ انڈیا چلے جائیں نا تو منگل کو ہندوستان میں نائیوں کی دکانیں بند ہوتی ہیں۔ یہ آج کل کی تہذیب میں نائیوں کا نام بیوٹی پارلر ہو گیا ہے، تو ہندوستان میں منگل کے دن بیوٹی پارلر بند ہوتے ہیں۔ ہاں جی، تو وہ یہ ہندوؤں کے کسی ہے ان کا کوئی بات پرانی بات کہ جی نہیں کروانی حجامت۔
تو اس کا توڑ تیرے اور میرے پیر سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے قادر بخش کی سرزمین پہ نکالا تھا۔ یہ پرانے درویش اب تو چل رہے گا، ان سے پوچھ لو یا جن لوگ سن رکھا ہوگا، حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی حجامت منگل والے دن بنواتے تھے۔ اس لیے بنواتے تھے کہ اس دن حجامت بنانا لوگ منحوس سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ہندوؤں کا دور تھا۔ تو حضور فرماتے تھے میں منگل کو بنوا رہا ہوں، آؤ میرے مریدو تم نے بھی منگل کو بنانا ہے، یہ منحوس نہیں ہے۔ تو آپ بھی منگل کے دن یا جمعے کے دن کوشش کیا کریں بال کٹوانے کی، یہ ہمارے پیر کی سنت ہے۔ اور پھر میں نے بھی اپنی آنکھوں سے حضور ناز جہان کو بھی منگل اور جمعے کو ہی حجامت کرواتے دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ عجیب، یہ ایسی منحوست ہے جیسے یہ منگل کے دن کی منحوست یا سفر کے مہینے کی آ گئی ہے اب لوگوں میں۔ اب ایک یہ اگر منحوس مہینہ ہوتا، وہ فتح خیبر جو تقریروں میں ہم سنتے ہیں، حضرت علی نے خیبر کا قلعہ فتح کیا جناب، حضور نے فرمایا کل ایک بندے کو میں بشارت دوں گا، وہ جناب فتح کرے گا۔ اس کہانی میں نہیں جاتا، واقعے میں نہیں جاتا، حضور نے وہ اکھاڑ کے پھینک دیا پورا جناب دروازہ اور فتح خیبر ہو گئی۔ تو فتح خیبر اسی مہینے میں ہے جس کو آپ سفر کا مہینہ کہتے ہیں، اور بڑے تاریخی واقعات اسی مہینے میں، بڑے تاریخی جناب والا صحابہ کرام کی پیدائشیں اور واقعات اسی مہینے میں ہیں۔ اور پھر آؤ کائنات کی سب سے بڑے شہزادے اور شہزادی کی شادی، اس شہزادے کا نام ہے علی رضی اللہ عنہ، اور شہزادی کا نام ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت علی شہزادہ اور شہزادی بی بی فاطمہ تو زہرا کی شادی سفر میں۔ اب جو کہے کہ سفر میں شادی منحوس ہے تو پھر فاطمہ اور علی کی شادی کیا ہے؟ اب اگر کہے کہ شادی اس مہینے میں کی ہوئی چلتی نہیں، تو کیا علی اور بی بی کی شادی چلی؟ اس جیسی شادی جیسی تو چلی کوئی نہیں۔ اور پھر کوئی کہے کہ اس مہینے میں شادی کی ہوئے جو بچے پیدا ہوتے ہیں منحوس، تو پھر جو بی بی کے بطن سے سید آج تک آ رہے ہیں، میں کیا لفظ استعمال کروں ان کے بارے میں؟ جو کہے کہ اس مہینے میں کی ہوئی شادی سے اولاد منحوس ہوتی ہے، تو اسی مہینے میں نکاح ہوا جس کے بدلے میں حسن آئے، حسین آئے، زینب آئیں، کلثوم آئیں، زین العابدین آئے، امام باقر آئے، امام جعفر صادق آئے، امام موسیٰ کاظم آئے، جناب والا سید عبد القادر جیلانی غوث پاک 11ویں والے پیر آئے، جناب والا معین الدین چشتی آئے، علی حجویری لاہور میں آئے، جناب والا سید قطب علی شاہ آئے، سید عبداللہ شاہ آئے، ناز جہان آئے۔ اب یہ برکتوں والی اولاد ہے کہ منحوس اولاد ہے؟ خدا کا نام ہے۔ ان غلط باتوں کو چھوڑ دو، چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ یہ وہ مہینہ ہے جو یہ برکتوں والا، اور پھر اس سے ساتھ ساتھ یہ بڑے بڑے ولیوں کے عرس کا مہینہ ہے۔ باقی دنیا میں تو میں نہیں پھرتا، اپنے یہیں گواٹ میں دیکھ لو، ملتان سید بہاؤالدین زکریا ملتانی، تصوف کا بادشاہ، علم کا بادشاہ، ایسا فقیر گزرا ہے کہ اس نے علم کے ذریعے دین کی اشاعت کی ہے۔ دنیا میں ایسے ولی گزرے ہیں، بعض نے صرف اپنی روحانیت سے اشاعت کی ہے، بعض نے علم سے اشاعت کی، اور بعض ایسے ولی ہیں جنہوں نے علم اور روحانیت دونوں سے اشاعت کی ہے دین کی۔ علمی میدان میں بہاؤالدین زکریا کا ایک بڑا مقام ہے علماء کے میدان میں۔ آپ کا عرس کس مہینے میں؟ سفر کے مہینے میں۔ ادھر گنج بخش فیض عالم مظہر خدا علی بن عثمان داتا گنج بخش حجویری
جو کہ جن کو حجویری علی آپ کا نام ہے، عثمان آپ کے والد کا نام ہے، غزنی ایک علاقہ ہے، غزنی کے علاقے میں یا تو حجویر نام کا محلہ ہے یا حجویر نام کا کوئی قصبہ ہے جس میں آپ کی پیدائش ہوئی، تاریخ میں اختلاف ہے، یا محلہ کہا جاتا ہے حجویر محلہ، یا حجویر نام کا کوئی قصبہ ہے غزنی کے علاقے میں جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، جس سے آپ کو علی حجویری کہا جاتا ہے۔ آپ کا عرس مبارک اسی مہینے میں ابھی کل پرسوں ہونے والا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ منحوس مہینے میں بی بی فاطمہ کا بھی نکاح، علی کا بھی نکاح، منحوس مہینے میں پیدا ہونے والی، نکاح کی صورت میں پیدا ہونے والی اولاد جو کہ قیامت تک آل رسول اور اولاد علی کے نام سے ہیں، جن کی حق جنہوں نے جگہ جگہ پر محی الدین بن کر دین کو بچایا، کیا وہ منحوس کہا جا سکتا ہے ان کو؟ اور پھر جن فقیروں کے جو عرس مبارک اس مہینے میں ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی خیال کیا ہے؟ تو میں یہی کہوں گا، حاسونا اولئک رفیقا، ہم نے ہاتھ ایسے پیر کو پکڑایا ہے، ایسے رفیق کو پکڑایا ہے جس نے ان تمام جانگلی رسموں سے، ان جہالت کی رسومات سے ہمیں پکڑ کر پل صراط سے پار رب کے قرب میں لے جانا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔